السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل تقوی اور مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد گواہی دی جا رہی ہے، اور یہ گواہی دے کون رہا ہے؟ یہ گواہی خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ بھلا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کس کی گواہی معتبر ہو سکتی ہے؟ پورے عالم میں اس کی ذات کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو خدائی کے اقتدار کا مالک اور خدائی کے حقوق کا مستحق ہو، اور اللہ تعالیٰ خود یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور یہ گواہی ہر اس شخص کے لیے کافی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے لیے اللہ کی یہ گواہی کافی ہے، تو بھلا انہیں اس گواہی کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو بن دیکھے ہی بغیر کسی گواہی اور ثبوت کے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب بھی اللہ پر ایمان لاتے تھے، مگر اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی شریک بناتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس موضوع پر خود ان کے درمیان کئی فرقے بن گئے تھے، اور ہر فرقے کا اپنا عقیدہ تھا، اور ان کے یہ اختلافات بعض اوقات اتنے شدید ہو جاتے تھے کہ وہ قتل و غارت تک پہنچ جاتے تھے۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ تم جس خدا کو مانتے ہو وہی شہادت دے رہا ہے، وہی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے معتبر گواہی فرشتوں کی ہے، کیونکہ دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے اختیارات، اس کی حقیقت اور اس کی طاقت اور قوت کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور اللہ انہیں بھی جو احکامات دیتے ہیں تو وہ اس میں کسی قسم کی بحث کرنے کے بجائے اسے مان کر اس پر عمل کرتے ہیں، اور انہیں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں فرشتے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی ہستی اس پورے عالم میں نہیں ہے جو اس کائنات کی مالک ہو، اور اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور انسان اپنی زندگیاں اس کتاب قرآن پاک کے مطابق گزارے۔ جو بھی احکامات اور نظام اور طریقے اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرے، بلکہ خود سے کوئی اور طریقے نہ اختیار کرتا پھرے، کوئی اور نظام نہ بنائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس جہان میں عدل و انصاف بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پھر دوبارہ اللہ کی وحدانیت کو دہرایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کسی دوسرے کی بندگی اور اطاعت نہ کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو ہدایات بھیجی ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ بغیر اس میں کمی بیشی اور رد و بدل کیے ان ہدایات پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کسی گوشے میں اور کسی بھی زمانے میں جو بھی پیغمبر بھیجا ہے تو ان سب کا دین اسلام ہی تھا، اور قرآن پاک سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھی دنیا کی کسی زبان میں یا کسی بھی قوم میں نازل کی تو اس نے بھی اسلام ہی کی تعلیم دی تھی۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اس میں کمی بیشی کر کے بہت سے مذاہب بنا لیے، اور یہ انہوں نے کیوں اور کس لیے کیا تھا؟ تو ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنی حد سے بڑھ کر فائدے اور حقوق حاصل کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق اصل دین کے عقائد، اصول اور احکام میں رد و بدل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سرزنش کی جاتی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید میں اختلاف کرنے کو کفر سے تعبیر کیا ہے، اور اہل کفر کو تنبیہ کی اور خوف دلایا کہ میں بہت جلد حساب لینے والا ہوں، اس لیے کہ اگر میں انہیں مہلت دوں گا تو وہ یہ لوگ اس مہلت کا فائدہ اٹھا کے اور زیادہ اختلافات اور کفر کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے فیصلہ کن دو ٹوک بات کریں کہ میں نے اور دوسرے ایمان لانے والوں نے تو اللہ کے آگے سر جھکا دیا ہے، اس کے فرما بردار ہو گئے ہیں، ہم اپنی پوری زندگی کے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق کریں گے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب یعنی مشرکین، یہاں دونوں کا فرق ختم کر کے دونوں کو ایک ہی جگہ کھڑا کر کے
انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے مطیع و فرمان ہو جائیں اور اسلامی زندگی کو اپنائیں۔ اگر تو وہ یہ اطاعت الہی کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ راہ راست پا جائیں گے۔ اب بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ پیغام پہنچانے کے بعد آپ کی یہ ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے اور آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آیات اس وقت کی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگوں کے ساتھ قتال یعنی جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ حکم آیا تھا کہ یا تو یہ لوگ اسلامی نظام کو قبول کر لیں یا پھر وہ معاہدہ کر کے اور جزیہ ادا کر کے اسلامی نظام کے تابع ہو جائیں، تو پھر وہ آزاد ہیں۔ اس لیے کہ اسلام میں عقائد تبدیل کرنے کے لیے کسی زور زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے علم اور بصیرت کے مطابق ان کے معاملات چلاتے ہیں اور ان کے تمام معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی اندھیرے میں رکھنے کے بجائے انہیں صاف صاف بتا دیتے ہیں، اور اب انہیں غصے سے کہا جاتا ہے کہ اگر آج یہ اپنے جن کاموں پہ خوش ہو رہے ہیں اور برے کام بڑے شوق سے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور پیغمبر جو ہدایت لے کر آتے ہیں ان کو بھی بلا وجہ اور ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے نیک لوگ جو اپنی حق بات پہنچاتے ہیں اور عدل و انصاف کا سیدھا راستہ دکھاتے ہیں ان کی جان کے بھی دشمن بن جاتے ہیں، تو انہیں بتا دو کہ پہلے اللہ کے نافرمانوں اور باغیوں کا انجام کیا ہوا تھا، اور ابھی بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور یہ عذاب دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگا۔ یہ کام جو یہ لوگ دنیا میں کر رہے ہیں قیامت میں انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سب بے اثر ہوگا، کیونکہ یہاں انہوں نے اپنی قوتیں اور کوششیں ایسے راستے میں لگائی تھیں جس کا نتیجہ دنیا میں بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے۔ ان کے ان اعمال کا انجام یہ ہے کہ قیامت کے دن ان اعمال کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہاں ان کا کوئی حامی اور مددگار ہوگا۔ یا اللہ ہمیں اطاعت کی زندگی نصیب کرنا اور سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔